यहूदियों का पूरा इतिहास कि यहूदी कौन है और इनका मकसद क्या है और यहूदी मजहब कैसे शुरू हुआ और यहूदी मजहब आखिर मुसलमानों से चाहता क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मिस्टर इम्मू और आज हम देखेंगे नूर हदीस चैनल से यहूदी कौन है और इनकी शुरुआत कैसे हुई, इनका पूरा इतिहास। यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग हमेशा धोखेबाज रहे, चालबाज रहे और तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला रहे। और इन्होंने कौन सी ऐसी नाफरमानी की थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की और उस रब्ब अजीम की, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन पर अज़ाब नाज़िल किया। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यही सब वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यहूदियों का पूरा इतिहास कि यहूदी कौन है और इनका मकसद क्या है और यहूदी मजहब कैसे शुरू हुआ और यहूदी मजहब आखिर मुसलमानों से चाहता क्या है और इन यहूदियों ने अपने सीनों में कौन सा राज छुपाया है और यहूदी लोग कौन सी पुरानी निशानियों को आज भी ढूंढते रहते हैं। इन सब सवालों का जवाब आज आपको इसी वीडियो में देंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दरअसल यहूदी एक ऐसी बुरी कौम है कि जिन्होंने हजारों साल अपनी जिंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानियों में गुजारी है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के ज़माने से बनी इसराइली नामी इस कौम की शुरुआत हुई और इस यहूदी कौम की हमेशा से ही झगड़ा फसाद करने की आदत रही है। अल्लाह ताला ने भी इस पर बहुत बार लानत की है और इस बनी इसराइल के धोखेबाजी की पूरी कहानी कुरान पाक में बताई गई है, जिसके बाद इस कौम को हुकूमत के पद से हटा दिया गया और फिर उसकी जगह हुकूमत का पद मुसलमानों को सौंप दिया गया। दुनिया भर की कौमों में यहूदी एक ऐसी कौम है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा मुजरिम ठहराया है। कुरान शरीफ को गौर से समझने पर यहूदियों का जो जुर्म खुलकर सामने आता है, आज आपको इस वीडियो में खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये कौम हमेशा वादे के खिलाफ काम करती थी। आखिरकार तूर पहाड़ को उठाकर इनके सरों पर लटकाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इनके वादा तोड़ने का सिलसिला चलता रहा और वो लोग कुरान की आयत को बेचकर अपने गाने बजाने का शौक पूरा करते थे। दूसरों को नेकी करने को कहते थे लेकिन खुद नहीं करते थे। और मेरे दोस्तों, इनको फिरौनियों के जुल्म से बचाने और समंदर में रास्ता दिए जाने के बावजूद भी ये लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर जाकर अल्लाह ताला से बातचीत करते तो इस बीच इस कौम के लोग बछड़े की पूजा करने में लग जाते। उनकी इस हरकत को देखकर अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए हुक्म दिया कि गाय को ज़िबह करो। तो ये सुनकर लोग हैरान हो गए और उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जाइए और अल्लाह ताला का सही हुक्म लेकर आइए। इस तरह इन लोगों ने 5 बार मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर भेजा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो लोग गाय को ज़िबह करने से बचना चाहते थे और वो लोग खुले आम कहते थे कि वो अपनी आंखों से देखे बगैर अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे। खैर दोस्तों, अल्लाह ताला ने जब इन्हें बगैर मेहनत किए आसमान से खाना भिजवाना शुरू किया तो इन लोगों ने जिद करके उसको बंद करवाया और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके लिए खाने पीने का इंतजाम जैसे कि अनाज, सब्जियां, फल वगैरह जमीन में ही उगा दिया जाए। जबकि दोस्तों, रेगिस्तान की कड़क धूप से बचने के लिए भी अल्लाह ताला की तरफ से इन पर बादलों का साया किया गया। लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बावजूद ये लोग अल्लाह ताला के सामने नहीं झुके। फिर अल्लाह ताला ने इन्हें बस्ती में दाखिल होते वक्त माफी मांगने का भी हुक्म दिया। हालांकि इस हुक्म को मानने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन पता नहीं इस कौम ने क्यों अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म नहीं माना, जबकि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इस बस्ती में 12 कबीलों के लिए अलग अलग 12 पानी के चश्मे पैदा कर दिए ताकि इन लोगों के बीच पानी को लेकर कभी झगड़ा ना हो। मगर इस एहसान के बावजूद भी वो लोग अल्लाह ताला के तमाम नबियों की बुराई करते रहे। आसमान से भेजे गए पैगंबरों को कत्ल करने और उन्हें फांसी पर लटकाने से भी बाज नहीं आते थे।
اور انہوں نے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانے کا پلان بھی انہی لوگوں نے بنایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا، اور انہی یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر ان کے جیسے ایک ہم شکل کو سولی پر چڑھا دیا۔ یہ کہتے تھے کہ پیغمبر صرف بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ہی ہو سکتا ہے، اسی لیے وہ بنی اسماعیل کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک نمبر کا دشمن مانتے تھے، اسی لیے کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے ان لوگوں کی پلاننگ کی خبر اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو دے دیتے تھے، اور یہودی یہ تک کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبوت کے لیے کسی غلط انسان کو چنا ہے، معاذ اللہ۔ اور دوستو، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں ان کے کسی آدمی کے منہ سے سچی بات نکل بھی جاتی تھی تو وہ بعد میں انہیں برا بھلا کہتے تھے، اور بڑے دعوے سے اس قوم کے لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں اور جہنم کی آگ ان کو کبھی نہیں چھوئے گی۔ حالانکہ اس یہودی قوم کے آپس کے جھگڑے بھی بہت سخت ہوا کرتے تھے، اور یہ آپس میں مار کاٹ بھی کرتے تھے، اور قبیلوں میں جا کر قبیلے کے لوگوں کو بستیوں سے ہی نکال دیا کرتے تھے، جیسا کہ اب وہ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ ایک نبی کے آنے کی بات کیا کرتے تھے اور مدینہ والوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کو آنے دو، ہم تم سے نپٹ لیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہی یہودی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برے دشمنوں میں سے ایک ہو گئے، اور تو اور یہ لوگ جادو بھی سیکھتے اور سکھاتے تھے، اور اسی جادو سے میاں بیوی کے بیچ جھگڑے فساد کروا دیتے تھے، اور اس جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی جوڑ دیتے تھے۔ حالانکہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور دور تک جادو سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی ان یہودیوں نے ایک بار جادو کیا تھا، اور اس کے علاوہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چٹانوں کے ذریعے زخمی بھی کرنے کی کوشش کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی وہ نبی نہیں مانتے تھے بلکہ ایک بادشاہ سمجھتے تھے، معاذ اللہ۔ اپنے پیغمبروں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ لوگ خرید کر سوال کیا کرتے تھے، اور اپنے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی یہ کام کرنے کے لیے اکساتے تھے۔ لوگوں کو ہمیشہ سچائی کے راستے سے، حق کے راستے سے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے، اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے تھے۔ انہوں نے اس زمین پر 2 بار بہت بڑا جھگڑا فساد کیا ہے، اور تو اور دوسروں کی بیویوں کو تاک جھانک کرنے اور ان سے خود اپنی بیٹیوں بہنوں کے ساتھ بدکاری زناکاری کرنے کا الزام بھی لگاتے تھے، اور ایسا بیکار کام کرنے میں یہ ذرا سی بھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمران کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو ان یہودی قوم کے لوگوں نے ہی کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، وہاں پر آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، ہم نہیں جائیں گے، ہم تو فی الحال یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ اس کا ذکر سورہ مائدہ کے آیت نمبر 24 میں موجود ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کتاب پڑھتے ہیں اور زبان کا الٹ پھیر اس طرح سے کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ وہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ ان یہودیوں کی گستاخی اتنی زیادہ تھی کہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ معاذ اللہ، اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہے، نعوذ باللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 181، اور نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہے، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ انعام آیت نمبر 138 میں موجود ہے۔ اور میرے دوستو، ان میں سے ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، معاذ اللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 72 میں موجود ہے۔ دوستو، ایک زمانہ تھا کہ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم تھی، لیکن ان کے اپنے گھنونے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت سے ہٹا دیا۔ اور میرے دوستو، یہودی کیونکہ قرآن پاک کو نہیں مانتے،
اسی لیے انہیں پتا نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ٹھکرائے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو آج بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ اور چہیتی قوم ہیں۔ اور میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت سارے انعام سے نوازا ہے، انہی میں سے ایک تابوت سکینہ بھی ہے۔ اور میرے دوستو، تابوت سکینہ کیا ہے، اس پر بھی ہم آپ کو پوری ڈیٹیل میں ویڈیو بنا کر اسی چینل نور حدیث پر اپلوڈ کریں گے۔ انشاءاللہ آپ لوگ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ امید کرتے ہیں دوستوں ہمارا ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ یہودی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نبی کے تو نافرمان تھے، اپنے اللہ رب العزت کے بھی نافرمان تھے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس قوم سے حکومت چھین لی، اپنی عطا کی ہوئی ساری نعمتیں چھین لی۔ ویڈیو کا پارٹ نور حدیث چینل کا بہت ہی جلدی انشاءاللہ لائیں گے۔ تابوت سکینہ یہودیوں کے اتحاد سے جڑا ہوا ایک اور رہس، ملیں گے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم۔